آج کی ویڈیو پھر سے بہت ہی زیادہ دھماکےدار ہونے والی ہے. جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست شری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے ونس اگین. Hello everyone, this is your favorite Punit. سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا آج کے ایپیسوڈ میں. چلیے شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے. آئیے دیکھتے ہیں بہرچند مزہ آئے گا. ویسے میں مسلم تھی نا، بہت سخت قسم کی، اور ابھی میں اتنی اس سے بھی سخت اسلام کے خلاف ہوں. میں اتنی گالیاں دیتی ہوں نا، میرے کزنز نے، میرے دوستوں نے، مجھے سب نے بلاک کر رکھا ہے. کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ جی کھل کے ان کے سامنے دیتی ہے؟ جی جی. یہ تو بڑی ڈینجر دیدی نکلی یار. یہ تو ڈینجر ایکس مسلم ہے یہ تو. آپ یقین کریں، مجھے میرے ابھی کوئی فرینڈز نہیں ہے، مجھے سب نے مجھے بلاک کر دیا ہے. اور کافی لوگوں کو میں نے خود سے، پھر میں نے آپ کے چینل، میں نے کہا یار میں نے تو تم لوگوں سے نا باتیں کر کر کے تنگ آ گئی ہوں. تم لوگ یہ چینل پکڑو، تم لوگ ان کو دیکھو. وہ کہتے ہیں یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو ان کو تو پیسے ہی ملتے ہیں پتہ ہے، اور یہ تو لوگ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار، تم لوگ خود سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کا چینل ملا تھا، میں نے ایسی جب سرچ کر رہی تھی تو مجھے آپ کا اس پہ ٹویٹر پہ آپ کا لنک ملا تھا، آپ کا کوئی ٹرینڈنگ چل رہی تھی، تو وہاں سے میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی لنکس کافی شیئر کیے تھے اس کے بعد، اور میری گالیاں سن کے میں محمد کو گالیاں دینی اور یہ وہ. یہاں مت دے دینا پلیز، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. میں تو کہتی میں سوچ رہی ہوتی ہوں سم ٹائم، جیسے آپ لوگ مومنوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں تو سیدھی ڈائریکٹ گالیاں دینی شروع کر دوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے تہذیب کے ساتھ آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوائنٹس کو. میں تو اگلے بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، میں تو گالیاں دینی شروع کر دوں ان کو. بھئی تم لوگوں کا کھوپڑا نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا تم لوگوں میں انسانیت کے نام کی چیز نہیں ہے. تو سم ٹائم جب میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں ٹی وی لگا کے، تو مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ یار تم ہر ٹائم اسی بندے کو سنتی رہتی ہو. تو میں نے کہا، بولتا تم اس کو لائک کرتی ہو. میں نے کہا نہیں، یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہندی، نہیں تو وہ جرمن. انسیکیور فیل ہو رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ. بس ہر ٹائم جب بھی ٹی وی اوپن ہوتا ہے تو آپ کا چینل اوپن ہوتا ہے. کہتے ہیں اتنا تم سنتی ہو، تم خود کیوں نہیں اسٹارٹ کر دیتی ہو. میرا ہسبینڈ جرمن ہے تو اس کو ہندی سمجھ نہیں آتی، تو وہ بھی بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب ہم لوگوں نے شادی کی تھی تو تب میں نے اس کو بولا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا، تمہیں اسلام کنورٹ کرنا پڑے گا. بولتا ہے ٹھیک ہے. بولتا ہے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، بٹ تم کہتی ہو تو میں کر لیتا ہوں، تو مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے. تو اس نے کیا. پھر بعد میں جب اس نے کہا کہ میری اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوا تھا کہ جب میں پریچنگ کر رہی تھی، لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ بھی اسلام قبول کریں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہی بولا. اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا. پھر میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار تم نماز بھی پڑھو، تم یہ بھی کرو، تم یہ بھی کرو. وہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کو میں نے زبردستی روزے بھی رکھوائے تھے. بھوکا مارا آپ نے. میں نے اس کو بولا تم بھی روزہ رکھو گے. وہ بیچارہ صبح کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور سارا دن بھوکا رہتا تھا، کام کرتا تھا، شام کو واپس آتا تھا. وہ اتنا اس کا موڈ بنا ہوتا تھا اور سر میں درد ہو رہا ہے میرے اور یہ وہ. تو مجھے اتنا ترس آتا تھا. میں نے کہا جب میں تمہیں سحری بنا کے دیتی ہوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو. بولتا میں اتنی جلدی صبح نہیں کھا سکتا اٹھ کے. تو اس نے میری وجہ سے روزے بھی رکھے تھے. تو پھر جب میں نے اس کو بولا، میں نے کہا تم اسلام کو پڑھو نا. بولتا میں نے پڑھا ہے. بولتا میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں تمہیں یہی کہوں گا تم خود بھی پڑھو. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر جب میری سورت نساء آئی نا، پھر میرا دماغ خراب شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ عورتوں کے خلاف ہے یا عورتوں کے بارے میں ہے، مطلب ان کی فیور میں ہے یہ. تو مجھے اتنا غصہ آیا. مجھے لوگوں نے کہا کہ یار عورتوں کے لیے تو سورت آئی ہے. ہم لوگ تو پہلے اتنے بیوقوف تھے کہ ہم لوگ ہر ٹائم جو ہے بس عربی میں پڑھتے رہتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جب مجھے یاد آتا ہے نا، میں نے کہا یار قاری سے اتنے ڈنڈے کھائے، میرا دل کرتا ہے ابھی قاری کو جا کے وہ ڈنڈے واپس ماروں. سچ میں اتنی مار پڑتی تھی مدرسے میں، اتنی مار پڑتی تھی ہمیں. میں نے کہا یار اس کتاب کے لیے اتنی مار کھائی یار، یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے سب. تو میرا دل کرتا ہے اس کا بازو نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے اس قاری کا دوسرا بازو بھی توڑ دوں جا کے. اچھا، اس میں میرے کو ایک سوال، بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ خود بھی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ جو بیچ میں جو مولوی ملا جو رو رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ نے دیکھا بھی رہے گا وہ کلپ، ہم نے اس پہ ریاکشن بھی دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے آپ جیسی اور آپ جیسے پاکستان میں بھرے پڑے ہیں. بہت میں کافی کچھ 2-3 فرینڈس ہیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھا، لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں. ہماری تو فیملیز مطلب کہ اتنی ان چیزوں، آپ کو پتہ ہے ریلیجن میں اتنا ڈیپ ہے، اور یہ پالیٹکس بھی ہے ساری کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کو لے کے آنا، ہر چیز میں اسلام کو ساتھ دیتے ہیں. جب تک اسلامک ٹچ نہیں آئے گا نا، ان کو وہ ذرا ٹچ می ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تب تک وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا کہ ہاں بھائی وہ کچھ ٹچ ہی نہیں ہوا جب تک اسلامک ٹچ نہیں آئے گا. اتنے مطلب ان کا دماغ کوئی خراب ہے نا ان لوگوں کا. آپ یقین کریں، میں گھر میں جب بھی کال کرتی ہوں نا، جب مجھے کہیں گے السلام علیکم رحمۃ، میں نے کہا ابھی میں تمہیں یہاں پہ نا گولی مار دوں گی اگر تم نے رحمۃ اللہ کچھ ایسا بولا تو. سچ میں اتنا غصہ آتا ہے.
میں نے کہا تم لوگ اردو میں بولو کیسے ہیں آپ, بس بات ختم. میں نے کہا یہ کیا السلام علیکم یہ وہ. یہ محنت کرانا ضروری ہے. وہی نا. تو پھر جب سورۃ النساء میں آپ کو بتا رہی تھی سورۃ النساء آئی تو پھر میرا جو دماغ خراب ہوا, میرا دل میرے قرآن کو اتنا غصہ آیا, میرا دل کرے میں کیا کروں. پھر میں نے سارا کچھ چھوڑ کے میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر مجھے ہنسی بھی آئی, مجھے غصہ بھی آیا. میں نے کہا یار یہ کیا کتاب ہے. پھر میں نے اور زیادہ اس چیز پہ سرچ کرنے شروع کر دی. میں نے گھر والوں کو بولا کہ ہاں, ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بتانے لگی. وہ کہتے تم نے اسلام کے اندر نہیں جانا, اس کو بس چھوڑ دو, تم جو کر رہی ہے چھوڑ دو, بس اس کو آگے تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا تم نے پڑھ لیا بس بہت ہے, آگے نہیں جانا. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں تو سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ لوگ خود ہی تو کہتے ہو کہ قرآن پڑھو, آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے. تو میں نے اپنے سب گھر والوں سے بھی بولا یہ وہ سب بولتے ہوئے یہ تو گستاخی رسول ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ہاں جلا دو مجھے. کہتے گستاخی رسول ہو گئی ہے. تو مطلب کہ اتنا زیادہ میری فیملی میں ہوا تھا اس چیزوں کا. تو میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں پسند, میری پہلے بات سنو. پھر مجھے اتنی میں ہائپر ہو جاتی تھی کہ میں بات کرتے کرتے نا محمد کو گالیاں دینے شروع کر دیتی تھی. اور دیدی گاٹ نو چل. صحیح نہیں کہا تھا, دیدی گاٹ نو چل. وہی نا. تو پھر میں تو کہوں, وہ روزے رکھتے تھے, میں کہتی تھی روزے کیوں رکھے, کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو. بولتے رحمت کا مہینہ ہے. میں نے کہا نہیں یہ زحمت کا مہینہ ہے. میں نے کہا کیوں خود کو خراب کر رہے ہو, حالانکہ میں خود بھی روزے رکھتی تھی. اور مجھے غصہ چڑھتا تھا کیا یار سارا دن بھوکا رہ کے کیا ملے گا. پھر میں کہتی تھی نہیں اللہ اللہ اللہ, ایسا استغفار کرنا چاہیے. مطلب کہ ایسی سوچ آتی تھی کہ یہ کیا ہے یار, انسان خود کو ایسے کرے. پھر میں کہتی تھی کیا میں نے ایک دن سارا دن بھوکا رہ کے نماز نہیں پڑھی. کہتے تمہارا روزہ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا لے مجھے, اور میں اتنی زیادہ ابیوسو ہو گئی تھی, میں اتنی گالیاں دینے لگ گئی تھی انہی سب چیزوں کی وجہ سے. اور مجھے کہتے تھے کہ تم تو ہندو ہو, مطلب کہ مجھے گھر والے کہتے تھے تم ہندو ہو, تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. میں نے کہا تو ہندو انسان نہیں ہوتے. تو میری جو امی ہے نا وہ مجھے کہتی ہوتی تھی, وہ عیسائی بولتی ہوتی تھی, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تو سین آ. میں کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ مجھے کیا بولتی تھی, سین کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. عیسائی کو بولتے ہیں نا پنجابی میں, اچھا ہمارے وہاں سین بولتے ہیں. نہیں وہ بولتے ہیں ایسے ایکسنٹ کے ساتھ, تم تو اچھا سین اوکے. ہو. تو وہ مجھے ایسے بولتی تھی تم تو سین ہو, تم تو ہندو ہو. تو میں کہتی تھی بھائی ٹھیک ہے اگر وہ لوگ ہیں ایسے, اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو انسان ہے نا. تو پھر اس کے بعد مطلب کہ یہ میری شروع سے چلتی آتی تھی, میں فالو بھی کرتی تھی. پھر مجھے گھر والے جو ہے نا وہ زبردستی ان چیزوں میں وہ کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو مطلب کہ کنٹرول میں رہوں اور ان چیزوں کو فالو کروں. پھر میری دادی بھی بہت کرتی ہوتی تھی کہ اٹھو صبح نماز پڑھو اور کیا کہتے ہیں روزے رکھو. اور اس کے علاوہ بھی میں روزے رکھتی, تہجد بھی پڑھتی تھی میں اپنی دادی کے ساتھ, مطلب کہ بس سارا فالو کرتی تھی. اور میں نے عمرے بھی کیے ہوئے تھے. اور جب میں نے عمرہ کیا تھا میں نے کہا یار میں نے ہجرہ اسود کو نا کس نے کی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا بعد میں, جب بعد میں دیکھا نا میں نے یہ سب. میں نے کہا شکر ہے یا اللہ, میں نے کہا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کس نے کی. چمی نہیں لی, اچھا ہوا آپ نے. ہاں چمی نہیں لی, بچ گئے سچ میں. تو میں نے جب دیکھا وہ ایک بندہ اس پہ ٹٹی کرتا رہا ہے بیٹھ کے, میں نے کہا شکر ہے وہ بھی ہے یہاں پہ, شکر ہے. قسم سے وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی نا, میں نے بہت ٹرائی کی تھی تب, میں نے بہت ٹرائی کی لوگوں کو دھکے دیے یہ وہ میرا ٹرن آ جائے, بٹ نہیں ہوا. میں نے کہا شکر ہی ہے نہیں ہوا. اچھا ہوا نا. اور جب میں پڑھ رہی تھی نا ان سب چیزوں کے بارے میں, تو پھر میں نے پری اسلامک یہ وہ سب بھی دیکھا اور پڑھا. تو میں نے کہا یار یہ تو سب وہی ریچولز ہیں جو لوگ پہلے کرتے تھے وہ لوگ. جب میں نے حدیث وغیرہ کو پڑھا تو تب بھی جب میں کر رہی تھی نا تب بھی مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا. تو میں پہلے نا دبئی میں رہتی تھی, تو میرے ساتھ ایک کرسچن لڑکی رہتی تھی میرے ساتھ. اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ہندو تھا. وہ جب سم ٹائم وہ پوجا کر رہا ہوتا تھا نا, تو وہ ایسے چکر سے لگاتا تھا, مطلب کہ وہ کبھی 7 دفعہ وہ لیفٹ ٹرن ہوتا تھا, کبھی رائٹ ٹرن ہوتا تھا. تو میں نے اس کو جب میں نے آ کے بتایا نا, تو وہ اس کے ہسبینڈ نے مجھے بولا, میں نے کہا میں عمرہ کر کے آئی ہوں یہ وہ, میں اس کے لیے آب زمزم بھی لے کے آئی, کھجورے یہ وہ. تو پھر میں نے اس کو بولا پہلے ریئلی سوری آپ کو بیچ میں ٹوک رہا ہوں, یہ بتاؤ کہ عمرہ میں کتنے پیسے تم نے برباد کیے 2-3 بار اگر تم نے کیا ہے. بہت منافع دیا ہے ان کو, سعودی لوگوں کو. مطلب کہ میں گئی تھی ایک ٹرپ کے ساتھ گئی تھی فرسٹ ٹائم. اس میں میرے لگے تھے آئی تھنک آپ کہہ لیں کوئی 500 درہم لگے تھے, 500-600 درہم اتنے ہی لگے تھے میرے, اور ویزا کے اور سب کے نا. تو میں ایک بس جاتی تھی وہاں سے, وہ لوگ جاتے تھے ایئرپورٹ سے جاتے تھے وہاں پہ, پھر آگے بس جاتی تھی. تو جدہ سے جو ہے بس پہ وہ پورا ایک گروپ ہوتا تھا, تو پھر ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے, وہاں سے مدینہ جاتے تھے, اور پھر وہاں سے مطلب 10 دن کا ہوتا تھا. 10 دن کے بعد 5 دن مکہ میں ہوتے تھے, 5 دن مدینہ میں.
جی، اور میں نے ساری وہاں پہ جتنی بھی وہاں پہ جو زیارتیں جس کو بولتے ہیں، فار ایگزامپل وہ جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، احد کا پہاڑ ہو گیا، پھر جنت البقیع ہو گئی، یہ وہ ساری میں نے جگہ بھی دیکھی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی مکہ میں کوئی وہ نہیں چھوڑی تھی، اور یہ وہ جیسے وہ سب ریچولس ہوتی ہیں وہ سب کی تھیں. اور اس کے بعد بھی میں دوبارہ بھی گئی تھی، اور مطلب کہ بہت بہت زیادہ فالو کرتے تھے ان چیزوں کو. اور اس کے جب میں نے چھوڑا تھا نا اسلام، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ میں نے اس کو بولا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے نا، تو بولتا ہے اسی لیے تم مجھے فورس نہیں کر رہی ہو. تو پھر اس کے بعد پھر ایسے ہی ہم لوگ، میں نے اس کو پہلے نہیں بتایا، کافی دیر بعد، پہلے 1 سال کے بعد بتایا. تو ہم لوگ ایسے بات کر رہے تھے، تو مجھے بولتا ہے کہ جو چیٹ جی بی ٹی ہے نا، بولتا ہے وہ نا، اس نے کبھی میرے سامنے بات، میں محمد کو گالیاں دیتی رہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی کچھ بولوں تو یہ آگے سے چھری نکال لے. وہ بہت ڈرتا تھا. وہ بھی کھل گیا ہوگا ابھی. نہیں وہ نہیں کرتا، اس کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے. لینا دینا ہی نہیں ہے. نہیں وہ یہاں کے لوگ مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بس ہم لوگوں کا ہی دماغ خراب ہے. انڈینس مسلم ہو گئے اور پاکستانی بنگلہ دیشی، تو ہم لوگ ایسی بات یہ کرتے ہیں. اوریجنل سے زیادہ حضرت عائشہ جی، یہ اوریجنل سے زیادہ یہ جو سستے کاپی ہے، ان کے اندر کیوں اتنی چول ہے؟ کچھ وجہ معلوم ہے آپ کو؟ جو نئے بنتے ہیں، یو مین؟ نہیں ابھی تو اوریجنل تو وہاں کے سعودی والے اوریجنل ہے، اور یہ جی انڈیا وہ نہیں ہے ان پاکستانی چیزوں میں. بنگلہ دیشی، یہ تو نلے مومن ہے نا. یہ 2 نمبر ہے، یہ تو بعد میں ایکسپٹ کیا انہوں نے. جی یہ کون سا پیدائشی، مطلب ان کا پورا سٹارٹنگ سے تھوڑی نا، ان کے جو پوروج تھے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی جو کلچرز تھے، جو ریلیجنز تھے ادھر، وہ فالو کرتے تھے. تو عرب تو یہ سب چھوڑ رہے ہیں، عرب اپنی عیاشی کر رہے ہیں، مزے مستی کر رہے ہیں، اور میں آپ ان کو کو ایک بات بتاؤں، زیادہ چل مچی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خود سعودی میں جب میں تھی تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے قرآن کی. ان کے تو پیروں میں پڑا ہوتا ہے. پتہ ہے یہ جو ہمارے انڈین، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو بہت چبھتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ان میں. ابھی میں کوئی ایسی بات بولوں گی، میں خود پہ بہت کنٹرول کر رہی ہوں، تو میں بہت فریلی بولتی ہوں. بھرے پڑے ہو آپ. ان کی کیا کھجلی ہوتی ہے، کون سی انگلی ہوتی ہے ان کو نیچے سے، کہ ان کو بڑا اسلام سے پیار ہے، اور یہ عاشقان رسول بنتے ہیں. اب وہاں پہ جائے نا، میں نے سعودی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے نا، ان کے گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں، قرآن کے جو پیجز ہیں نا، ایسے پڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. جب دیکھا تھا، میں نے کہا او استغفار یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قیامت آنے والی ہے، بس قیامت آنے والی. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی، میں نے خود سے دیکھی ہے، میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے. وہاں پہ پیجز پڑے ہوئے تھے قرآن کی، کیا کہتے ہیں، مدینہ کی. جب ہم لوگ وہاں تھے نا، تو لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن وہاں پہ، تو وہاں پہ ان کے بچے پھاڑ دیتے، وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو میں نے وہاں سے اٹھا کے ایسے چمی کر کے ایسے جیسے وہ کتنے بار چمی کری؟ ایک بار چمی کری، یا پہلے ہونٹ پہ لگا کے، پھر آنکھوں پہ لگا کے، پھر جی ہونٹ پہ لگا بالکل کے؟ بالکل 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 ایسے وہ استغفار کی. میں نے کہا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ابھی جتنی میں خود کرتی ہوں نا، آپ مت پوچھیں. تو ڈر نہیں لگتا اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، پورا اللہ ہے ہی یقین ہے نہیں کوئی اللہ ہے ہی نہیں؟ نہ مجھے تو پکا یقین ہے. اور میں نے کیا کہتے ہیں، اس چیز کو میں نے کافی پڑھا بھی ہے. اور جب میں سٹارٹنگ میں جب کر رہی تھی نا، تو میں کبھی سوچتی تھی کہ یار ایسا کچھ یہ نہ ہو کہ واقعی ہو، مر جائیں اور ایل لگ جائیں وہاں پہ جہنم میں سڑ رہے ہوں. تو پھر میں نے کہا نہیں یار، ایسا کچھ. پھر میں نے اور فردر اسٹڈی کی، میں نے اور بھی پڑھا ان چیزوں کو، کافی ڈیپ گئی. اور یہ وہ پھر میرے ظفر کا چینل پہ دیکھا، پھر وہ غالب کمال ہے، اور یہ وہ آپ کا ایڈم کا. تو پھر خود سے بھی میں نے سرچ کیا کافی. تو پھر میں نے کہا اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنی بنائی ہوئی ایک مطلب تخلیق ہے، کہ ہاں بھائی انسان نے خود ہی خدا کو بنایا، خدا نے نہیں بنایا. جی زبردست ہو گیا یار. یہ ہماری فائر دیدی کے لیے سب لوگ گلاب بھیجو یار. دیدی آتے ہی ہمارا لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. ابھی فی الحال جو ہے 5620 لوگ دیکھ رہے ہیں. تو دیدی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے، ایک دم انداز ہی نرالا ہے. جی بہت شکریہ. کبھی آپ پرائیویٹ میں ہوں گے نا، تو پھر میں آپ کو گالیاں بھی سناؤں گی. یہاں پہ آپ چھوڑے، مجھے جرمن بھی آتی ہے. میں جرمن میں اتنی گالیاں، کبھی گھر والوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں نا، تو وہ کچھ بات کر دیتے ہیں، تو ایسے اللہ محمد، تو میں جرمن میں گالیاں دے رہی ہوتی ہوں. تو میری امی بڑی خوش ہوتی ہے، ارے ارے تم نے جرمن میں کیا بولا ہے؟ میں نے کہا تم نے بولا نا، میں نے بتا دیا نا. تو تم اسی ٹائم فون کاٹ دو گی. تو اور پتہ ہے میری ماں اتنی دعائیں کرتی ہے کہ بس میری بیٹی جو ہے نا دوبارہ اسلام میں آ جائے. تو میں نے کہا اگر اللہ ہے نا، تو میں نے کہا وہ میری سن لے گا، تمہاری سن لے گا. اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں اللہ سنے گا میری. میں نے کہا تم بھی مر جاؤ گی، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن اللہ نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی سننے والا. صحیح بات ہے.
बिल्कुल सही। देखिए ना, अभी ये चाइना का जो हमने आज टॉपिक उठाया है, जी जी वहां के मुसलमान भी अल्लाह को पुकारते होंगे। जी अल्लाह बिल्कुल तो कुछ नहीं कर रहा, बेचारे वहां मर रहे हैं, कट रहे हैं, या उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है। जी बिल्कुल। और आपने एक वीडियो देखा है जिसपे एक कौवा है, वो इसराइल का जो फ्लैग है उसको उतार हाँ रहा हाँ है। हाँ, आज ही देखा मैंने, वो इस पे इंस्टा पे देखा मैंने। जी जी। उस पिक्चर को इन लोगों ने इतना वायरल किया हुआ है ना कि देखो कौवा भी जो है ना वो इजराइल का फ्लैग जो है वो उतार रहा है। तो हम्म, मैंने आगे से बोला, मैंने कहा इसराइल जिंदाबाद। ओके, मैंने कहा ये हम्म, उनकी जमीन है, मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्जा किया था उन्होंने वैसे ही वापस ली है, उन्होंने कुछ हम्म। और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है, उनकी हिस्ट्री है वहां पे, और वो लोग डिजर्व करते हैं वहां पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे मत पूछ लो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है उनको, बस अगर अगर कौवा किसी चीज क्या पे कर रहा है? हाँ। कहाँ वो क्या फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन ये वो कर दिया, कोई इसराइली यहूदी मर गया उस पे जश्न मना लिया, जैसे अभी तारक फतेह की डेथ हुई थी उस पे जश्न मना लिया। हम्म। कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ भाई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को भी एक्सपोज नहीं, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा यार टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, मैंने कहा मैं तो गालियां देने लग जाऊंगी, तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के, मस्त एकदम। वही ना, वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ, तो एडम तो बस वो गालियां देता है ना, कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना उस पे उतर आऊंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं 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 मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियां दे लिया। समझ में नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल वो मजा नहीं आता ना, पंजाबी में गाली देने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना, जी जी खास करके अगर पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियां होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियां आती हैं, अभी उसको मैंने फुल हम्म, सिखाई हुई है, वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती, तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना, मैं किसी बात पे हर बात पे वो पीसी बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हम्म, लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते हैं, भैन बोलते हैं। हाँ, तो वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है, तो उसकी माँ बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, तो मैंने कहा मतलब मत बता देना। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना। एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जो एक ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देखें कि वो लोग जो है ना अरबिक लोग हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स को प्रेफ़र नहीं करते किसी जॉब के लिए। वो हमेशा जो राइट। है ना, वो इंडियन हिंदू जो हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको ज़्यादा वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। तो मैं जब हम्म, वहाँ भी थी ना, मैंने कहा यार ये मैं गालियाँ देती, मैंने कहा जहाँ देखो ये हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं देता है। और हम्म, बाद में क्योंकि इसी बात का होता था क्योंकि वहाँ पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और दिल लगा के काम नहीं करते, और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज क्रिश्चियन पढ़ने होते चले जाना है, थे। वो जी बिल्कुल उसमें टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी, जी। और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और हम्म, और आप इस चीज़ का भी है कि वो जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्म, नफ़रत है। सच में अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हम्म, हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे। हम्म, मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया, तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवी थी ना सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता है इन सबको फेंक दो। और बोलता है हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना उनकी तुम बनाओ, उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। और ये वाकई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे, उनकी कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं होती थी, वो भाग जाते थे और ये वो, और कहते थे हम, उनकी दाढ़ियाँ देख के बंदे को खौफ आता था, और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज ही वेस्ट करेंगे। और मेरा बॉस खुद बोलता इन्होंने नमाज पढ़ते रहना है, हालांकि वो खुद अरबिक था। हम्म। तो ये चीज़ है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना, वो लोग खुद, आप यकीन करें, मैंने खुद अरबी को ना, हम मोहम्मद को ना हम्मार कहते हुए सुना था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ। उसने मोहम्मद को हम्मार बोला था अरबी में। हम्म, बोलता है और आपको पता है उनको आदत है हर किसी को बोलने की, हम्मार हम्मार, तो हम्म, या हम्मार मतलब एक खोते। तो वो हम्म। कहता है, मैंने कहा मोहम्मद की ये वो बोलता है बोलता है मोहम्मद, तो बोलता है हम्मार, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा यार ये ये देखो, जिसके साथ तुम्हारी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी जब अगर आप स्ट्रीम करोगे, तो वो है हमारे फेवरेट बिंदास बोल, हमारे एडम सीकर साहब। जनाब मैं सुन रहा दीदी ने तो आज पूरा मचा दिया एकदम, 4 चांद लगा दिया आज की स्ट्रीम में। यार मैं कुछ 10 मिनट से सुन रहा था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे।
جی جی مجھے جب میں آپ کی سنتی ہوں نا تو ایڈم کی تو مجھے خود بہت ہنسی آتی ہے. میں نے کہا یار یہ بندہ پھر بھی خود پہ قابو کر رہا ہے. میں ہوتی نا تو میں تو یہاں پہ ہو جاتی شروع, ماں کی بہن کی سب کی پنجابی میں فل اسپیکر لگا کے. دیکھ لو کتنا سینسر کرنا پڑتا ہے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں سینسر نہیں کرتا میں. پھر بھی نام خراب ہے اس کا. پھر بھی نام خراب ہے. اور پتہ ہے جو نئے نئے مسلم ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگ ان کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, سم ٹائم ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ مطلب غصے میں بات کر دیتی ہوں. یہ وہ جب میں نے خود اگر میں خود اپنے آپ کو اسٹیج پہ رکھ کے سوچوں نا, تو میں کہتی ہوں یار ان کو سنو ہی نا. جیسے آپ لوگ سم ٹائم فار ایگزامپل اگر ایڈم سم ٹائم ایسے کر رہا ہوتا ہے نا, تو کچھ لوگ جو میں نے خود کافی لوگوں کو آپ کے لنکس دیے, تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو بہت بدتمیز ہیں. تو وہ شروع میں جو آپ کی گالی یا کچھ ایسے غصے میں سن کے نا, وہ اسی ٹائم بند کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بات ہے. اب تو میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں یار, اتنا ہلکا ہاتھ کر لیا میں نے. میں خیال میں پچھلے 2 مہینے سے ایک بھی گالی میرے منہ سے نہیں نکلی یار. میں تو بہت ہلکا ہاتھ کر لیا. بہت بہت ساحل کے چھتر چھایا میں رہ کے, ساحل کی چھتر چھایا میں رہ کے. جی جی میں ساحل تو کافی مطلب وہ چپ کر کے آرام سے ایسے بہت سنتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, میں کہتی اس بندے کی ہمت ہے ایسے کر رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو یہ آیا ہی مجھے بدنام کرنے کے لیے. یہ میری بدنامی کی وجہ یہ ہے. لیکن آپ دونوں کی جوڑی اچھی ہے, آپ دونوں سوٹ کرتے ہو. میں آپ کو کافی دیر سے سن رہی ہوں, 4-5 مہینے ہو گئے ہیں آئی تھنک. تو آپ کی جوڑی اچھی ہے, آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. میں ہوں نا, تو فار ایگزامپل میں اگر حضرت عائشہ جی, آئی ایم سوری میں آپ کو کاٹ دیا تھا. آپ اس کی بات کر رہے تھے, وہ ہمار کہتے ہیں خود ہی. وہ ذرا کمپلیٹ کر لو نا بات. جی وہ کیا بتا رہے تھے؟ ہم لوگ یا ہمار کہہ کے بلاتے ہیں وہ لوگ اس کو. تو جب ہمارے جو پاکستانی ہیں, جو انڈین جو مسلمز ہیں, وہ یہ ایسے آرٹیفیشل مسلم جو ہیں, وہ ایسی ان کی آگ لگ رہی ہوتی ہے ان کو نیچے سے. لیکن جو باقی جو اصل جو ریئل جہاں سے اسلام سٹارٹ ہو, وہ خود لوگوں کو وہ خود ایسے بول رہے ہوتے ہیں, اور ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتے, یار. شراب پی رہے ہوتے ہیں. انہوں نے نا عربی انہیں آتی ہے, ان کو ٹرانسلیشن کا ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل جب میں نے مکر والی آیت لایا تھا, آیتیں ہیں بلکہ 6 آیتیں ہیں مکر والی, اللہ مکار ہے, اللہ مکر کرتا. اب ایک عربی کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو پتا ہے مکر کا مطلب کیا ہے. مکر کا مطلب پلاننگ نہیں ہوتا, مکر ہمیشہ ڈسپٹیو فارم کے اندر یوز ہوتا ہے. اٹ کین نیور بی یوزڈ ان اے پوزیٹیو مینر, اور یہ عربیوں کو تو پتا ہے. اب آپ خود دیکھو, جب آپ ایک عربی کے سامنے بیٹھ کے آپ مکر کو پلانر بنانے کی کوشش کرو گے, جی جی یعنی کہ اسے مخطط بنانے کی کوشش کرو گے, انہیں پتا ہے مخطط اور مکر آر 2 ڈفرنٹ ورڈز, ان کی بیسک لینگویج ہے, ٹھیک ہے. تو انہیں پتا ہے کہ یار چولی مار رہے ہیں, کس چیز پہ لڑ رہے ہیں. ہاں اللہ اپنا مکار کہتا ہے, مکار اللہ بلکہ سب سے اچھا مکار ہے. وہ دے نو وٹ دے آر اسپیکنگ بیکاز اٹس دیئر لینگویج. اور انہوں نے ان کو ارلی اسکالرس پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم انہیں تبری دکھائیں گے, یار تبری میں اللہ اپنے آپ کو مکار کہہ رہا ہے, تبری بتا رہا ہے کس طریقے سے مکار ہے, وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے مکار ہے. یہ کہتے نہیں ہم تبری کو نہیں مانتے. ابے وہ بتا رہا ہے کہ جو لینگویج ہے لغت عربی کے اندر اس کا کیا سینونیم میننگ ہو سکتا ہے, وہ دکھا رہا ہے. نہیں ہم نہیں مانتے تبری کو. بھائی اٹس ناٹ. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ مکار بھی ہے, اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے, یدلل کرتا ہے اللہ, ان کو پتا ہے. تو دے ڈونٹ کیئر. جی بالکل. ان کی بیسک لینگویج ہے, ان کو انشاءاللہ بول دو, وہ اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی کیونکہ شرع کا بھی پتا ہے. شرع میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا نا کسی کو, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہ اللہ کے اوپر ڈال دیا ہے. یہ شرع اسلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں نے کی تھی اسلامک لائنگ اینڈ ڈسپشن کے اوپر, اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے چینل پہ پڑھیے, آپ اس کو دیکھیے. میں نے اس میں دکھایا ہے شرع کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کہنا نا تو انشاءاللہ کے ساتھ کہو, تاکہ اگر آپ اس دن وہ کام نہ کر سکو تو آپ کے اوپر بلیم نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا تھا تو اس لیے نہیں ہوا. بالکل بالکل. تو اگر آپ کسی عربی سے بات کرو گے, وہ سالا انشاءاللہ سنتے کہ نہیں ڈونٹ ٹیل می انشاءاللہ, مجھے نہیں کہو انشاءاللہ, وہ کہے گا ہیلو مجھے کہو ہاں اماں کی قسم تو کل یہ کام کرے گا, انشاءاللہ نہیں کہے, اللہ پہ نہیں ڈال. اور پتہ ہے جب بھی میں کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی ہاں تب ہو جائے گا انشاءاللہ, تو عربی میرے اوپر چلانے لگ گیا, بولتا تم نے انشاءاللہ کیوں بولا ہے. تو میں نے کہا ہاں نا, تو میں نے گیم ڈالنے لگی ہے, تمہیں گیم ڈال رہی ہے. تو وہاں پہ جو جتنے بھی انڈینز جو ہندو اور کرسچنز کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو جی مطلب ہے یہ کام نہیں ہوئے گا, مطلب وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے انشاءاللہ بول دیا ہے. تو مطلب کہ وہ ان لوگوں کو خود پتا ہے کہ ہاں بھی اگر ہم لوگ کو انشاءاللہ وہ خود سے بول دیں گے انشاءاللہ حبیبی انشاءاللہ, لیکن اگر نہیں وہ انشاءاللہ حبیبی کیوں بول رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وہ انشاءاللہ حبیبی کیوں بول رہے ہیں, اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ یار اگر میں نہیں بھی کر سکا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ بولو گے تو انہیں تب چڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا کہ یہ اب چانس میں ہے گیم, اس نے نہیں کیا, اس نے بعد میں کہہ دینا اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تھی.
बिकॉज बिल्कुल अल्लाह का बिल्कुल इंशा नहीं चाहा था, अल्लाह ने इंशा नहीं चाहा था इसलिए नहीं हुआ था. तो इवन मैं बताता हूँ आपको, ये लोग जब स्पेशली जब पैसे की डीलिंग करते हैं ना, उसमें इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे. इन्हें पता है कि यार अगर इसने पैसा जी नहीं जी दिया तो उसने कहना अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया था इसलिए नहीं दे सका, तो ये सॉरी मैंने इंशाल्लाह कहा था अल्लाह ने नहीं दिया. तो दे डोंट डू दैट. लेकिन ये जो हमारी ये जो इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, ये असल में नई नई रन नई रन का पता होता है, रन जो रन रन जी नवी नवी रन नवी नवी रन ना, यानी नई शादीशुदा लड़की. तो जी ये जी नई शादीशुदा लड़की है, ये हर चीज पे चीखे मारेगी, एम ही इसकी चीखें एम ही निकलती जाएंगी. वो जो है ना वो पुरानी रन है, जी वो जी उसको बिल्कुल पता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, अरबी जानते हैं, उनको इल्म है, उन्हें कुरान का भी इल्म है, शरा का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है, बिकॉज इट्स इन अरबिक, इट्स देयर लैंग्वेज. उन्हें पता है क्या है. वो जी कहते हैं अच्छा बढ़ गए पांडे में, ये तो है ही बकवास. बाहर की कंट्रीज में जितना ज्यादा अरबी जो है ना वो गंदा है ना, कोई और नहीं, कोई और नहीं. सही बात है. और क्या कहते हैं, ये लोग इतने हैं ना कि इन लोगों ने आपको पता है ये फिलीपींस का जो प्रॉब्लम हुआ था हाउसमेट का, क्योंकि इन लोगों ने उन औरतों को भी वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे मोहम्मद लौंडियों को ट्रीट करते थे. क्योंकि वो लौंडी थी ना. असल में बिल्कुल लौंडी बाजी सऊदीया में खत्म हुई है 90s के अंदर, बड़े प्रेशर डाल डाल के. और फिर जो जी है ना उन्होंने उसको स्लेवरी खत्म कर दी नाम, और उन्होंने नाम उसका दे दिया जी पेड सर्वेंट्स, राइट. सो वन जी द जी सेम थिंग, दे इवन एफ देम, क्योंकि उन्हें लेके आए हुए हैं उन्हें, और कुछ भी करें एफ भी करते हैं उनको, और बिकॉज उनको इन द पता है रियलिटी. सेक्सुअली बहुत हरास किया जाता है. और उनके साथ क्या कहते हैं, एक कुवैत में एक स्पेशली एक हुआ था इंसिडेंट हुआ था कि अरबी ने जो है ना उसको अपनी फिलीपीन की जो हाउसमेट थी उसको इतना मारा था कि उसको मार के उसको काट के और उसकी जो गोश्त उसकी जो बोटियां थी उसको फ्रीजर में और उसमें क्या कहते हैं ओवन में और माइक्रोवेव में उसने डाल दिया था. तो बाद में जो है ये लोग ज्यादा फिलीपीन में कर दिया उसने, ये तो उसने ज्यादा कर दिया. लेकिन बहरहाल एटलीस्ट उसको पीटने तक अलाउ है, ठीक है. और अगर वो मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहे तो उसका कत्ल भी अलाउड है. ये जो माइक्रोवेव में डाला है उसने एडिशनल काम किया. लेकिन मोहम्मद के खिलाफ कोई बोले ज्यादा बोलेगी तो उसे कत्ल करना भी अलाउड है. एफिंग तो उसके साथ वैसे ही अलाउड है, क्योंकि वो पे करके लेके आया हुआ, खरीद के आया हुआ, उसकी जर खरीद गुलाम है. तो जी यू नो दीस पीपल नो एग्जैक्टली द ट्रुथ बिहाइंड मोहम्मद एंड हिज आइडियोलॉजी. लाइक लिटरली मैंने आज तक जितने अरबियों से मिला हूं उनमें से कोई इतना कटर नहीं है जितना जो है ना ये हमारे इंडिया पाकिस्तानी. पाकिस्तान के. अच्छा आप वैसे भी देख लो, ये जो अहमद दिदात है इसकी लीनियज कहां से मिल रही है, ठीक है. आधी एशियन है और आधी उधर की है अपना अफ्रीका शफ्रीका साइड की, ठीक है. वो भी जी नवी रन है. अच्छा जो आपका ये मीमी हिजाब है ये भी मिक्स ब्रीड है इसी इलाके से. जो आपका ये दूसरा मीमी जो आपका बॉयफ्रेंड है अली दावा, ये भी जी इधर जी की, ये भी रीसेंट कन्वर्टर है, नवी रन है, ठीक है. आपका जो ये है जो डॉक्टर है होल्स इन द नैरेटिव वाला, वो भी यहीं की पैदाइश है, यासिर कादी. यासिर वो भी यहीं की पैदाइश है. आप देखो कि जितने भी आपके पास टॉप पे इस्लामिक अपॉलोजेटिक्स के लोग हैं जो कि सब इधर लड़ाइयां से करते हैं आगे खड़े होके, ठीक है, वो सारे के सारे उनके यहाँ तो वो इधर की पैदाइश है, या उनकी माँ या बाप में से एक आधा अफ्रीका शफ्रीका ये वो वगैरह ये इधर इधर की कंट्री से है जो नवी बिल्कुल. रन है. सिर्फ और आपको नई पता रन है लगती है, नई रन इन्होंने लगती है, यूके वो में बड़ा पुरानी गंद रन नहीं डाला हुआ है. लगती. आपने देखी है वो वीडियो जहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हैं वो लोग रैली निकाल रहे हैं आशिकाने रसूल की. मुझे और अभी इतना मैंने गुस्सा ट्विटर आया. पे पीछे मैंने शेयर किया था, वो खड़ा यूके में ब्रिटेन द ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके, ठीक है, गालियां निकाल रहा है एक शिया को. एक जुलूस जी चल रहा है, द ग्रेट ब्रिटेन इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, इट इज नाउ ए नॉट सो वेरी ग्रेट ब्रिटेन एट दिस मोमेंट. आप बंदे को देखें, मैं अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके गालियां निकाल रहा है. आपको एक बात बताऊं, मैंने टिकटॉक पे एक देखा था, एक सब इंग्लिश लोग जो हैं उन्होंने एक स्ट्रीम चलाई हुई थी, तो वो लोग इतना इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं. ये लोग बोलते इन लोग जगह जगह पे जहाँ पे ये बसते बाद में है. अभी मुझे गाली आने लगी थी. पहले ये लोग अगर आपने अपनी ही ट्विटर देखनी हो तो कैसे देखते हैं यार? प्रोफाइल में जाना पड़ेगा शायद तुमको. प्रोफाइल में जाना पड़ेगा. हाँ ये ट्विटर मेरे को भी ज्यादा नहीं यूज करना आता. मिल गया. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें द ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रहा है. ओए होए 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 साहिल, तू हैरानो परेशान हो जाएगा. तू कहेगा यार वाकई ये ग्रेट ब्रिटेन है. और ये काफी बड़ा इसका चैनल है इस बंदे का, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, इसको प्रमोट नहीं करूंगा इसके चैनल, लेकिन इसका काफी बड़ा चैनल है. ये देखना, जी जी ये जी लाइव बिल्कुल हो रहा है यही. जो भी हो रहा है. ये इसकी आवाज ऊपर गिरा. गाइस 1 सेकंड. यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, यू जहन्नम, यू पिग ऑफ जहन्नम, पिग ऑफ जहन्नम. या काफिर. 1 सेकंड. यासिर अल हबीस, यू पिग ऑफ जहन्नम, यू पिग ऑफ जहन्नम, यू रॉ ऑफ जहन्नम, यू कुत्ता. जज्बात पे भाई ये फाइट यहाँ पे होती है ना,
यू बिगर हरामी, नो यू डबल बिगर हरामी। और इनकी शक्लें हैं 72 हूरों वाली, देखो ये 72 हूरों वाली शक्लें हैं, अभी गाली आने लगी थी। अरे फिर से चला भाई, लेकिन बहुत मजा आया। फिर से चला। अच्छा मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से पीसफुल रिलीजन है यार, एक बंदा हल्की सी भी कोई बात कर देना लेफ्ट राइट तो इनकी ये हालत हो जाती है, नीचे से आग लगती है, मुंह से निकलती है, पिक अप जन्नम, तू जहन्नम का सुअर, तू कुत्ता, तू जहन्नम की आग, तू जहन्नम का ये, यार क्या क्या कुछ नहीं कह रहे यार। अभी सुनो रास्ते पे आके वो भी रोड पे, ये ग्रेट ब्रिटेन है जी। गाइस 1 सेकंड, गाइस 1 सेकंड, यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, यू यू जहन्नम डॉग ऑफ जहन्नम, यू पिग ऑफ जहन्नम, यासिर अल हबीस, यू पिग ऑफ जहन्नम, यू डॉग ऑफ जहन्नम, यू लव ऑफ जहन्नम, यू कुत्ता, यू कुत्ता, ये कौन सा इंग्लिश बोल रहा भाई? साहिल, ये जो बंदा है ना, ये मीरपुर का है, ये कश्मीरी है ये लोग। इनका जो एक्सेंट है ना, ये लोग हाँ। जो मीरपुरी जो होते हैं, मीरपुर खास के जो कश्मीर साइड के मीरपुरी बोलते हैं, ये उसका वो एक्सेंट है। और ये लोग जो यूके में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है ना मुस्लिम्स में, वो सबसे ज्यादा मीरपुरी रहते हैं वहां पे, जो पठवारी बोलते हैं, इसका एक्सेंट वही है। कमेंट सबसे अच्छा था, रेस्ट इन पीस इंग्लिश। भारी है यार, ये कसम ये से भारी है। जहन्नम का कुत्ता, यू पिग ऑफ जहन्नम। माशाल्लाह ये माशाल्लाह, लोग सुभान कुत्ते अल्लाह। से इतना वो क्यों है यार? मदीने का कुत्ता कोई बन जाता है, रसूलुल्लाह का ये कुत्ता खुद बन कहते हैं हम जाता है। लोग मदीना के कुत्ते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या खुजली है वो कुत्तों से। बंदर साहब ने भी तो कहा है, क्या कहा था आइटम उन्होंने, बंदर साहब ने, मैं हाँ, वो मदीने का कहता कुत्ता हूँ। मैं मदीने का कुत्ता, मैं वो भी दिखा देता हूँ भाई, आप हुक्म करें मैं आपको दिखाता हूँ मदीने के कुत्ते। सर मदीने जाएंगे, है मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने चला, वो वाली ना सुनाओ ना, मैं मदीने चला। मैं मदीने कुत्ता बन के। चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। यार अरे ये लोग एक कोई तो एक है ना, वो अपना कोई तो मौलवी का एक वीडियो क्लिप भी था जिसमें वो भाऊ भाऊ भी कर रहा है। और मजे की मदीने बात का बताऊं, कुत्ता हूँ, भाऊ भाऊ भी कर रहा हो। वो ढूंढ के एक और निकालना बात पड़ेगा। बताओ तुम लोगों को। एक बंदा है, एक पता नहीं मौलवी में, जिसका एक इमाम है, मुफ्ती है, उसने बोला काश मैं औरत होता और मैं हाँ, हाँ, मोहम्मद को खुद के लिए उनको पेश करता। हिबा कर देता। हाँ नहीं, और मैं उनको जन्नत में उनके साथ होती, और मैं औरत होती और मैं उनके साथ जन्नत में होती, ना कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। मैंने कहा लो सुन लो इसको। ओए होए होए होए, ये इतना ले इतना वो डीप जा रहा था औरत बनने के लिए। सर मैंने कहा उसने ये और मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक देनी थी ना उसको, तो कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये लीजिए कुत्ता देखिए, कुत्ता देखिए, आप कुत्ता देखिए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। इस पे कटापा फिरना चाहिए। क्या इनको शौक है कुत्ता बनने का यार? और ये कुत्ता से उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं।